ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقا سید کاظم نجفی قدس اللہ نفسہ الزکیہ ونور اللہ مرقدہ الشریف کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مجلس ترحیم ایران کے شہر یزد کے ایک بہت ہی بزرگ اور معروف خطیب، ذاکر، سخنران کہ ایصال ثواب کے لیے، ان کی روح کو مزید شاد کرنے کے لیے، ان کی قبر کو اور زیادہ روشن و منور کرنے کے لیے برگزار کی جا رہی ہے۔ جناب آغائے اکبر عربیان، جناب آغائے سید اکبر عربیان اس مجلس کے محتمم ہیں۔ ان کی جانب سے یہ پروگرام، یہ مجلس برگزار کی جا رہی ہے اور ان کی فیملی کی جانب سے۔ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے مرحوم آغا نجفی قدس سرہ کے تمام پسماندگان کو، تمام رشتہ داروں کو اس جاں-گداز اور دلسوز رحلت پر تسلیت عرض کروں اپنی جانب سے اور تمام مومنین کی جانب سے، بالخصوص پونا اور بامبے میں جو ایرانی حضرات رہتے ہیں ان کی جانب سے میں تسلیت پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار حجت الاسلام والمسلمین آغا سید کاظم نجفی کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ چونکہ یہ مجلس اس وقت ایران میں بھی سنی جا رہی ہے، اس لیے میں صرف 2-2.5 منٹ فارسی میں بھی چاہتا ہوں کہ
کہ کچھ باتیں عرض کرو. انشاءاللہ مجلس پوری اردو میں ہوگی. ذرا سا مجھے آپ حضرات ٹائم دے دیں. ہمون طوری کے مستحضر ہستی و بند عرض کردم کہ این مجلس ترحیم ہے برائے شادی روح مرحوم و مغفور حجت الاسلام والمسلمین جناب آغا سید کاظم نجفی نور اللہ مرقدہ الشریف. برائے شادی روح ان مرد الہی، ان عبد خدا، ان خطیب بزرگ اہل بیت، یہ خطیب جذاب کے وقتی ایرانیان مقیمی کے در ہند ہستند، به اونا خبر می رسید که آقای کاظم نجفی مثلا فلانجا روزه می خونند. تمام جاهی اون سالون پر می شد. بالخصوص در بمبئی در انجمن فتووت مردم برای شنیدن سخنرانی حاجی آقای نجفی شرکت می کردند و ایشون واقعا یک منبر خوبی داشتند که مردم را جذب می کردند. دو خصوصیت ایشون خیلی خوب بود. یکی این که منبری خوب بودند و دوم اخلاق خوبی داشتند. اگر یک روحانی این دو تا صفت داشته باشه که منبر هم سخنران هم خوب باشه، سخنرانی خوبی بکنه و اخلاق خوبی داشته باشه، اون واقعا بدونید که موفق هست. و الحمدلله من احساس کردم که بعد از رفتن ایشون، بعد از رحلت جان گداز ایشون، مردم پونا، مردم بمبئی و شهرهای مختلفی که ایرانیان اونجا هستند همه متاثر شدند و گریه کردند. بنده لازم میدونم دوباره که از طرف خودم و از طرف آقای سید اکبر عربیان و خانواده ایشون و تمام ایرانیان مقیمی که در پونا و بمبئی و حیدرآباد هستند، از طرف این عزیزان به خدمت خانواده آقای نجفی تسلیت عرض بنمایم. انشاءالله دعا میکنم که خدایا مرحوم نجفی را در جوار ائمه معصومین جا عنایت بفرماید. میرا موضوع جو ہے مومنین وہ ہے علم کی اہمیت اور علماء کی شان. کیونکہ یہ مجلس جو ہے ایک عالم دین کے ایصال ثواب کے لیے ہو رہی ہے، لہذا میں چاہتا یہ ہوں کہ تذکرہ جو ہے مکمل ہو علم اور علماء کے سلسلے میں. علم کی اہمیت کے لیے کہتے ہیں یہی کافی ہے. کسی نے بڑی پیاری بات کہی عزیزو کہ علم کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ اگر کسی پڑھے لکھے کو جاہل کہہ دیجئے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور کسی جاہل کو پڑھا لکھا کہہ دیجئے تو وہ خوش ہو جاتا ہے. اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ علم کی جو عظمت ہے، علم کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں العلم حیات الاسلام و عماد الایمان. علم اسلام کو زندگی عطا کرتا ہے. یعنی کیا مقصد؟ زندگی جو ہے ہمیں زندگی کس چیز سے ملتی ہے بتائیے؟ ہمیں جو زندگی ملتی ہے وہ روح سے ہے. اگر روح کو نکال دیا جائے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے. ایسے ہی اسلام سے اگر علم کو نکال دیا جائے تو یہ جو بدن اسلام ہے، یہ جو جسم اسلام ہے، یہ مردہ ہو جائے گا. پھر فرماتے ہیں وعماد الایمان، اور ایمان کا پلر ہے، ایمان کا کھمبا ہے علم. یعنی کیا مقصد؟ جیسے عمارت سے، کسی بلڈنگ سے آپ کھمبے کو نکال دیجئے، کیوں؟
اس لیے کہ یہ جو بلڈنگ ہوتی ہے یہ دیوار پر تھوڑی ٹکتی ہے، اصل میں یہ جو بلڈنگ ہوتی ہے وہ کھمبے پر ٹکتی ہے، کھمبے پر کھڑی رہتی ہے۔ اگر کھمبے کو نکال دیا جائے بلڈنگ سے تو بلڈنگ ڈھہ جائے گی، بلڈنگ گر جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر ایمان سے علم کو نکال دیا جائے تو جو ایمان کی بلڈنگ ہے وہ گر جائے گی۔ لہذا جہاں پر ایمان ہے، جہاں پر علم ہے وہیں پر ایمان، جہاں پر علم ہے وہیں پر جو ہے اسلام ہے۔ یعنی بغیر علم کے نہ انسان مسلمان ہو سکتا ہے نہ انسان مومن ہو سکتا ہے۔ علم ہم کو معرفت کی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ علم کے ذریعے سے ہم اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، علم کے ذریعے سے جو ہے ہم خدا تک پہنچتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر علم نہیں ہے تو سب کچھ بیکار ہو جاتا ہے۔ میں ایک مثال دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن نے جہاں جہاں بھی اللہ کے مخالفین کا تذکرہ کیا، بے دینوں کا تذکرہ کیا، لا مذہبوں کا تذکرہ کیا، تو اس کے بعد کہتا ہے، تذکرے کے بعد کہتا ہے لا یعلمون۔ اور ایسی آیتیں قرآن میں آپ کو بہت ملیں گی کہ جہاں پر پروردگار لا یعلمون کہتا ہے۔ لا یعلمون پہلے کہتا ہے کافر یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، منافق ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں، پھر کہتا ہے لا یعلمون۔ ایسے کیوں ہیں؟ کیونکہ لا یعلمون یہ جانتے نہیں ہیں۔ علم ہوتا تو وہ خدا کے مقابلے میں نہیں آتے، علم ہوتا تو رسول خدا کے مقابلے میں نہیں آتے، علم ہوتا تو اہل بیت کے مقابلے میں نہیں آتے، علم ہوتا تو امام حسین کے مقابلے میں نہیں آتے۔ لہذا کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ جہل انسان کو صدام بنا دیتا ہے، علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا۔ جہل انسان کو صدام بنا دیتا ہے، علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا۔ اس لیے علم کے لیے پیغمبر نے فرمایا العلم میراثی و میراث الانبیاء، علم میری میراث ہے اور انبیاء کی میراث بھی ہے۔ دیکھیے ہر شخص جو مرتا ہے، کتنا امیر کیوں نہ ہو، کتنا غریب کیوں نہ ہو، وہ کچھ نہ کچھ چھوڑ کر جاتا ہے۔ ایک نہایت ہی غریب انسان، فقیر انسان کہہ لیجئے، وہ بھی کم سے کم وہ پیالہ جس میں بھیک مانگتا تھا اس کو تو چھوڑ کے جا رہا ہے نا، زنبیل چھوڑ کر جا رہا ہے، پیالہ چھوڑ کر جا رہا ہے، چند جوڑے کپڑے اس کے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ تو کتنا غریب انسان کیوں نہ ہو، فقیر ہی کیوں نہ ہو، وہ کچھ نہ کچھ چھوڑ کر جاتا ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں کہ ہم نے کئی چیزیں جو ہیں چھوڑی ہیں معنویات میں، ان میں سے ایک چیز جو ہے کیا ہے، وہ علم ہے۔ علم ہماری میراث ہے۔ اچھا اب ایک سوال، میراث کسے کہتے ہیں؟ وہ مال، وہ پراپرٹی جو مرنے والے کے بعد جو ہے سامنے آتی ہے، وہ کسے دی جاتی ہے؟ سب سے پہلے وہ مرنے والے کو، مثلا بیٹے کو دی جاتی ہے نا۔ تو میراث بچوں کو ملتی ہے۔ پیغمبر نے کہا علم ہماری میراث ہے، تو یہ کس کو ملے گی؟ بچوں کو ملے گی۔ پیغمبر کے بچے کون ہیں؟ توجہ کیجئے گا، پیغمبر کہتے ہیں انا وعلی ابوا ہذہ الامہ، ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں نا، ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ تو جب پیغمبر باپ ہیں تو جو ان کا ترکہ ہے، جو ان کی میراث ہے، جو ان کی پراپرٹی ہے، وہ کس کو ملے گی؟ ہم کو ملے گی۔ کیوں؟ ہم امت میں ہیں اور پیغمبر ہمارے باپ ہیں۔ تو پیغمبر کا علم جو ہے وہ کسے ملے گا؟
امت کو ملے گا۔ تو اب اگر آپ واقعاً ان کے بہترین بیٹے بننا چاہتے ہیں پیغمبر کے، تو اس کے لیے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے پیغمبر کی پراپرٹی کو حاصل کرنا ہے، اور پراپرٹی کا نام کیا ہے؟ علم ہے۔ لہذا بہت امپورٹنٹ بات ہے، علم ہماری میراث ہے، وہ میراث الانبیاء، اور انبیاء کی میراث ہے۔ لہذا باپ کی میراث جو ہے بچوں کو لینا چاہیے۔ اگر کوئی اس پر قبضہ بھی کر لے تو ہم کو جو ہے جا کر چھڑا لینا چاہیے۔ آج پراپرٹی جو پیغمبر کی تھی علم کی شکل میں، وہ دوسروں نے اس پہ قبضہ کر لیا ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس پراپرٹی کو جو ہے وہ چھین لیں، کیونکہ ہماری پراپرٹی ہے علم۔ لیکن کیا ہوا؟ اچھا ہوتا کیا ہے کہ مثلا ایک شخص ہے جو کافی پراپرٹی، اس کی بلڈنگ بھی ہے، اس کی دکان بھی ہے، اس کی بہت سی چیزیں ہیں، کھیت ہے اس کا، باغ ہے اس کا، لیکن وہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ بچے کیا ہوتے ہیں؟ نالائق ہوتے ہیں کبھی کبھی، ان کو اس سے مطلب نہیں، اور وہ کیا ہیں؟ شراب و کباب میں مصروف ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ پراپرٹی پر دوسرے قابض ہو جاتے ہیں۔ یہی ہوا، میراث پیغمبر کی علم ہے، اور اس علم کو، اس پراپرٹی کو جو ہے لوگوں نے جو ہے اپنے قبضے میں نہیں لیا، مسلمانوں نے اپنے قبضے میں نہیں لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دوسرے اس کے اوپر قابض ہو گئے۔ اچھا، بیٹے نے جو ہے کیا کیا؟ اپنے باپ کی پراپرٹی نہیں لی، باغ چھوڑ کر گیا تھا، زمین چھوڑ کر گیا تھا، اور بہت سی چیزیں چھوڑ کر گیا تھا، لیکن بیٹا جو تھا نالائق تھا، اور وہ کیا ہے؟ کسی اور دھن میں تھا، دوسروں نے قبضہ کر لیا۔ تو اب اس کے بعد اس بیٹے کا جو بیٹا آئے گا، اگر وہ سمجھدار ہے تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جو ہے اپنے دادا کی پراپرٹی کو حاصل کرے، ان لوگوں سے، ان لٹیروں سے کہ جنہوں نے دادا کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا ہے۔ میری بات پہنچی نہیں پہنچی آپ تک؟ لہذا اگر ہمارے بزرگوں نے جو ہے پیغمبر کی اس پراپرٹی کو، جسے علم کہا جاتا ہے، حاصل نہیں کیا، اور وہ دوسروں تک پہنچ گئی، تو ابھی بھی وقت ہے ہم جو ہیں اپنے باپ کی پراپرٹی کو بیٹے کی حیثیت سے جو ہے لوگوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے حدیث کہتی ہے الحکمت ضالۃ المومن اینما وجدہا اخذہا۔ حکمت جو ہے، علم جو ہے، وہ مومن کی گم شدہ شے ہے۔ مومن کی پراپرٹی تھی جو کسی اور نے لوٹ لیا، کسی اور نے اسے حاصل کر لیا۔ تو اب تمہارا وظیفہ یہ ہے کہ اینما وجدہا اخذہا، جہاں بھی علم کو دیکھو، یہ نہ دیکھو کہ یہ کون ہے، اس کا مسلک کیا ہے، اس کا دھرم کیا ہے، اس کا ریلیجن کیا ہے۔ اب تم کو احساس ہو گیا ہے نا کہ تمہاری پراپرٹی پر کسی اور نے قبضہ کر لیا تھا، تو اب تمہارا وظیفہ یہ ہے کہ اس پراپرٹی کو جو ہے حاصل کرو، یعنی علم کو حاصل کرو۔ تو حدیث کتنی پیاری ہے، الحکمت ضالۃ المومن، حکمت مومن کی گم شدہ شے ہے۔ مومن کی ایک پراپرٹی تھی جو کسی اور کے پاس چلی گئی، لہذا اس سے لے لو۔ اس سے لینے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اس سے آپ جنگ کیجئے گا، بلکہ آپ بھی علم کو حاصل کیجئے۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اور جب علم حاصل ہو جائے تو کیا کرنا ہوگا؟ ما تصدق الناس بصدقۃ افضل من علم ینشر، یعنی کوئی صدقہ جو ہے جو لوگ دیتے ہیں وہ علم سے بہتر نہیں ہے۔ علم بہترین صدقہ ہے۔ صدقہ سے مراد وہ نہیں جو ہم آپ سمجھ رہے ہیں۔ صدقہ یعنی وہ چیز جو آپ کسی کو عطا کر رہے ہیں،
جو آپ کسی کو دے رہے ہیں. اردو زبان میں صدقے کا نام اور خیرات کا نام جو ہے بڑا خراب ہو گیا ہے. کہتے ہیں نا مسجد صدقہ جاریہ ہے. کیا مقصد؟ یعنی کنٹینیو جو ہے یہ اچھائی جاری رہے گی. تو صدقہ ایک اچھی چیز ہے، ہم نے اسے خراب کر دیا. خیرات، خیر کی جمع خیرات ہے. کہ یہ صدقہ اور خیرات کھاتا ہے یہ انسان. نہیں، خیرات خیر کی جمع ہے. ایک ہوگا تو خیر کہیں گے، اور بہت زیادہ ہے تو اسے خیرات کہا جائے گا. تو صدقہ اور خیرات ایک اچھی چیز ہے عزیزو. لہذا پیغمبر نے کیا کہا؟ پیغمبر نے کہا کہ علم جو ہے تمہیں جہاں بھی ملے، جس سے بھی ملے، شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس علم کو تم حاصل کرو. پھر پیغمبر فرماتے ہیں یاد رکھو یہ جو علم حاصل کر لیتے ہیں ان کا جو اسٹیٹس ہے وہ بہت بلند ہو جاتا ہے. ان کی جو پرسنالٹی ہے، ان کی جو شخصیت ہے وہ بہت ہی بلند ہو جاتی ہے. اور وہ کیا ہے ان کی شخصیت؟ فرماتے ہیں نوم العالم افضل من عبادت العابد. ایک عالم سے مراد ایک پڑھا لکھا انسان، ایک ایجوکیٹڈ شخص جو ہے وہ اگر سو بھی جاتا ہے، وہ بستر پر سو رہا ہے، اور ایک غیر عالم جو مصلی پر عبادت کر رہا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس کا سونا جو ہے اس جاہل کی عبادت سے افضل ہے، بہتر ہے. یعنی کیا مقصد؟ عالم سو بھی رہا ہے تو وہ عبادت کر رہا ہے، عابد جاگ کر عبادت کر رہا ہے. دونوں کی عبادت کو کمپیئر کیا جائے گا، دونوں کی عبادت کو ملایا جائے گا. تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ سونے والی عبادت جو عالم کی ہے، جو سو کر عبادت کر رہا ہے، اس کا ثواب عابد کی اس عبادت سے جو جاگ کر رہا ہے وہ بہتر ہے. لہذا عزیزو یاد رکھیے گا کہ علم جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اسے ہمیں سمجھنا ہے. اب آئیے میں 4 حدیثیں آج پڑھنا چاہتا ہوں. پیغمبر اسلام کی یہ 4 حدیثیں ہیں، اور آپ دیکھیے کہ آپ نے اس میں علم کی جو ہے عظمت کس طریقے سے بیان کی ہے. علم کے لیے زمانے کی کوئی قید نہیں ہے کہ بس اتنے سال علم حاصل کرو. علم کے لیے مکان یعنی جگہ کی بھی کوئی قید نہیں کہ اپنے ہی شہر میں رہو اور باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. علم کے لیے جینڈر، جنسیت کی بھی جو کوئی قید نہیں ہے. مرد عورت اسلام کہتا ہے سب کو علم حاصل کرنا ہے. علم کے لیے دھرم کی بھی کوئی قید نہیں. میں 4 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. انشاءاللہ آپ کو یہ آج سمجھ میں آئے گا کہ علم کی عظمت اور علم کی اہمیت کیا ہے. ارشاد ہوتا، پیغمبر فرماتے ہیں اطلب العلم من المہد الی اللحد. علم حاصل کرو گہوارے سے لے کر، جھولے سے لے کر قبر کی منزل تک. یعنی کیا مقصد؟ یعنی مقصد یہ ہے، پیغمبر بتانا چاہتے ہیں کہ علم کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے. بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اب BA کر لیا، MA کر لیا، PhD کر لی تو اب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. یاد رکھیے گا جتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، جتنی مانی ہوئی شخصیتیں گزری ہیں کسی بھی دھرم میں، انہوں نے آخر تک جو ہے اسٹڈی کی ہے، پڑھائی کی ہے، انہوں نے کتابوں کا مطالعہ کیا ہے. ہمارے مراجع کرام جو مرجع تقلید ہیں وہ آخری عمر تک جو ہے مسلسل کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں. ایک مرجع جس کی عمر مثلا 95 سال کی ہو گئی ہے، وہ بھی جو ہے 95 سال والا مرجع جو ہے وہ کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، وہ اسٹڈی کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد. علم جو ہے وہ قبر تک حاصل کرنا ہے. لہذا کوئی لمیٹیشن
نہیں، کوئی محدودیت نہیں ہے کہ 40 سال کے ہو گئے 30 سال کے ہو گئے تو اب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اب تو صرف آفس اور دکان ہی دیکھنا ہے ہم کو. نہیں، کوشش کیجئے کہ آپ جو ہے، جو لوگ میری تقریر کو سن رہے ہیں، کہ وہ کوشش کریں کہ کم سے کم ایک کتاب جو ہے اپنے مطالعے میں رکھیں. ہر روز 2-4 پیج جو ہے، جس زبان سے بھی آپ واقف ہیں، انگلش پڑھتے ہیں، اردو پڑھ لیتے ہیں، فارسی پڑھتے ہیں، کوئی بھی مذہبی کتاب ہو اسے پڑھیے، تو اس سے جو ہے آپ کی پرسنالٹی جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کی شخصیت بلند ہوتی ہے. عربی زبان کی ایک مثل ہے کہ پڑھا لکھا انسان جھاڑو بھی سلیقے سے لگاتا ہے. کتنی پیاری بات ہے. آپ دیکھ لیجیے، ایک جاہل انسان جو ہے بات کرتا ہے، ایک پڑھا لکھا آدمی بات کرتا ہے. آپ اسے نہیں دیکھیے، فون کیجئے اس کے گھر کے اوپر لینڈ لائن نمبر پہ کہ وہ دکھائی نہ دے. پڑھا لکھا جب بولے گا تو اس کے بولنے کا انداز کچھ اور ہوگا، لیکن جاہل جب بات کرے گا تو اس کے بولنے کا انداز، جو اس کا ایکسنٹ ہے، جو اس کا لہجہ ہے، بتا دے گا کہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے. آپ ایک بہت بڑے پروفیسر کو فون کیجئے، آپ نہیں جانتے کہ پروفیسر ہے، آپ نے فون کیا اور اس نے اٹھایا، تو جب وہ آپ کو جواب دے گا تو آپ کو احساس ہوگا کہ واقعاً کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے، جسے ہم دیکھ تو نہیں رہے ہیں لیکن اس کی آواز سن رہے ہیں. اس لیے عزیزو، اطلب العلم من المہد الی اللحد. اس کے بعد فرمایا اطلب العلم ولو کان بالسین. دیکھو، علم حاصل کرو چاہے تم کو چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی علم جو ہے حاصل کرنے کے لیے مشقتیں جو ہے اگر اٹھانی پڑیں تو اس کے لیے تمہیں مشقتوں کو برداشت کرنا پڑے گا. مولا علی فرماتے ہیں اخی لن تنال العلم الا بستۃ ذکاء وحرص واجتہاد وبلغۃ وارشاد استاذ وطول زمانی. اللہ اکبر، کیا خوبصورت شعر ہے یہ. مولا فرماتے ہیں میرے بھائی، علم حاصل تمہیں نہیں ہو سکتا ہے مگر تمہارے پاس یہ 6 چیزیں ہونی چاہیے. ذکاء وحرص، ذکا ہونی چاہیے، تمہارا دماغ تیز ہونا چاہیے. اگر دماغ ہی نہیں ہے، بہت سے لوگ کا دماغ بالکل زیرو ہوتا ہے، تو کیا وہ علم حاصل کر پائیں گے؟ نہیں. حرص، لالچ ہونی چاہیے. انسان جو ہے صبح اٹھتا ہے، 8 بجے اٹھا، بستر سے جلدی سے گیا نہانے کے لیے، تیاری کی، ناشتہ کیا، اور فوراً جو ہے کار میں بیٹھتا ہے، بائک میں بیٹھتا ہے. کہاں جا رہے ہو؟ آفس جا رہے ہیں. کس لیے آفس جا رہے ہو؟ کہا پیسے کے لیے جا رہے ہیں. کیوں؟ یہ اسپیڈ، یہ اتنی تیزی سے کام کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہاں پر حرص ہے، لالچ ہے. تو جہاں پر لالچ ہوتی ہے وہیں پر انسان منہمک ہو کر کام کرتا ہے، شوق و ذوق کے ساتھ کام کرتا ہے. میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے انشاءاللہ نا؟ ہے نا؟ تو ذکاء و حرص و اجتہاد و بلغۃ، اور کوشش ہونا چاہیے. بغیر کوشش کے جو ہے آپ علم حاصل نہیں کر سکتے. اور ہر چیز میں جو ہے کوشش کی ضرورت ہے. علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے. بار بار اسے آپ ریپیٹ کریں. ایک بہت بڑا نحوی گزرا ہے، اور وہ تقریباً 35 سال کا جب ہو گیا تو اسے احساس ہوا کہ مجھے بھی پڑھنا چاہیے. اور وہ گیا اور بالکل ابتدائی کلاس میں، جس میں 4 سال 5 سال کے بچے جو ہیں پڑھتے ہیں، آپ کہہ لیجیے KG میں اس نے داخلہ لیا. چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا ہے. بچے تو جواب دے پا رہے ہیں، لیکن یہ جو 35 سال کا ادھیڑ انسان ہے جواب نہیں دے پا رہا ہے. تو بچے جو ہیں ہنس دیا کرتے تھے. اسے چوٹ لگی اور اس نے کہا کہ اب میں شہر کو چھوڑ دوں گا. شہر کو چھوڑ کر چلا گیا. ایک
पहाड़ के नीचे उसने अपनी बस्ती बसाई। क्या मैं यहीं रहूंगा, यहीं खत्म हो जाऊंगा, घास खा के जिंदगी बसर करूंगा, पत्ते पहनकर जिंदगी बसर करूंगा। नतीजा क्या हुआ कि वहां रहने लगा। उसने देखा एक दिन कि पहाड़ से एक एक ड्रॉप, एक एक कतरा जो है पानी गिर रहा है ऊपर से, एक पत्थर के ऊपर गिर रहा है, और वो पानी जो एक एक कतरा गिर रहा है जिस पत्थर के ऊपर, उसको उसमें सुराख हो गया है। पानी ने पत्थर में सुराख कर दिया। हाँ जी हाँ, पानी ने पत्थर में सुराख कर दिया। उसे ये एहसास हुआ कि अगर पानी जो है वो पत्थर में सुराख कर सकता है, क्योंकि कंटिन्यू गिर रहा है, ड्रॉप ड्रॉप करके, कतरा कतरा करके ये पानी गिर रहा है, लिहाजा इसने सुराख कर दिया। इसे एहसास हुआ कि हमारा दिल जो है इस पत्थर से कहीं ज्यादा नर्म है। हम जो है अगर हासिल करना चाहें तो हासिल कर सकते हैं। वापस जाता है और फिर क्लास में एडमिशन लेता है, और फिर बच्चे हंसते हैं, लेकिन उसको कोई परवाह नहीं होती, और वो मेहनत करता है, यहां तक कि वो अरबिक ग्रामर के टॉप 5 आलिमों में उसका शुमार हो रहा है। इतना बड़ा आलिम बना। क्यों? इसलिए कि इसने कोशिश की। कोशिश करना बहुत जरूरी। व इरशाद उस्तादिन व तूल ज़मानी, और क्या है? उस्ताद की बात मानना है, तवज्जो उस्ताद की तरफ होना चाहिए। व तूल ज़मानी, और जमाना भी ज्यादा होना चाहिए। एक शख्स है जो 10-15 साल में मर गया, मसलन 15 साल की उम्र में, तो वो क्या इल्म हासिल करेगा? इसलिए इल्म हासिल करने के लिए जो है वो जमाना भी होना चाहिए, उसके पास वक्त, इनफ टाइम होना चाहिए, सफिशिएंट टाइम होना चाहिए, तब जाकर जो है वो आगे बढ़ सकता है। अजीजों, 2 चीजें हो गई। जमाना, उसमें भी कोई लिमिटेशन नहीं, मकान, उसके अंदर भी कोई लिमिटेशन नहीं। जहां भी तुम्हें इल्म हासिल करने के लिए जाना हो, जाओ। अच्छा, पैगंबर ने चीन के ना क्या नाम क्यों लिया? नाम लेते अमेरिका का, वो तो और दूर है। जी हाँ, वजह यह है कि उस वक्त जो है ये सारे मुल्क नहीं थे जब पैगंबर तशरीफ लाए। सबसे दूर जो इलाका था, जो कंट्री, जो मुल्क था, वो चीन था। ऐसा पैगंबर ने चीन का नाम लिया। अगर आज पैगंबर आते तो पैगंबर अमेरिका का नाम लेते, जो तकरीबन 22 घंटा प्लेन से लगता है। तो कहने का मकसद ये है कि इल्म हासिल करने के लिए आपको तकलीफ उठाना पड़ेगा। इतनी अहम चीज इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, लेकिन जब आप तकलीफ उठाएंगे और आपको इल्म की अजमत का पता चल जाएगा, इल्म की जो अहमियत और इम्पोर्टेंस है वो समझ जाएंगे, तो आपको उसमें लज्जत मिलेगी, उसमें मजा आएगा, इंजॉय करेगा इंसान। जब किताबों का मुतालिया करेगा, जब किताबों की स्टडी करेगा, जब किताबें पढ़ेगा, तो उसको अंदर से एक अच्छा एहसास होगा, वो गुड फील करेगा। इल्म हासिल करने में फिर उसे मशक्कत का एहसास नहीं होगा। जैसे नमाज पढ़ने वाले 2 तरह के नमाजी हैं। जैसे 2 तरह के नमाजी, एक वो है जो नमाज को बड़ी मशक्कतों के साथ पढ़ते हैं। अरे नमाज पढ़ना है, डर है कि नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह जो है क्या करेगा, जहन्नम में भेज देगा। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, कुरान कहता है कुछ लोगों के लिए नमाज बहुत ही सख्त है क्योंकि उनका ईमान कमजोर है ना। लेकिन जहां ईमान मजबूत होता है, तो जहां पर हम ये समझ लें कि इल्म की अजमत क्या है, तो अब इस राह में जो दुश्वारी भी आएगी, उस दुश्वारी को जो है हम मुस्कुरा कर उसे हासिल करेंगे। तो 2 चीजें हो गई। अब तीसरी चीज सुन लीजिए। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म का हासिल करना
یہ واجب ہے ہر مسلمان مرد پہ اور ہر مسلمان عورت کے اوپر۔ کیا مقصد ہوا؟ دین مبین اسلام پر سب سے زیادہ جو اعتراض ہوتا ہے وہ یہ کہ اسلام عورتوں کی تعلیم کے اوپر جو ہے توجہ نہیں دیتا۔ آپ طالبان کو مثال میں لاتے ہیں تو یہ آپ کی کمی ہے۔ طالبان اسلام تو نہیں ہے نا۔ آپ اگر ریئل اسلام دیکھنا ہے تو جمہوریہ اسلامیہ ایران میں جا کے دیکھیے، وہاں کی ساری یونیورسٹیز، کالجز، اسکولز وہاں پر بچیوں سے بھرے پڑے ہیں۔ جس طرح سے بچے وہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں ویسے ہی بچیاں بھی تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حکومت جانتی ہے کہ علم جو ہے فقط مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ جینڈر اس کے اندر محدود نہیں کیا گیا ہے، بس علم حاصل کرنا ہے۔ تم انسان ہو، تمہیں علم کو حاصل کرنا ہے۔ اور چوتھی بات جو میں نے پہلے عرض کر دی وہ آپ کی خدمت میں کہ الحکمت ضالۃ المومن، اس میں جو ہے کوئی دھرم، کوئی مذہب نہیں۔ کسی بھی انسان کے پاس علم ہے تو جاؤ اس کے سامنے زانو ادب طے کر دو۔ وہ غیر مسلم ہے نا، لیکن اس کے پاس علم کی دولت ہے، تو جاؤ اور جا کر اس کے سامنے زانو ادب طے کرو اور کہو کہ بھائی آپ مجھے علم دیجئے، اس کا احترام کیجئے، اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیجئے۔ نان مسلم ہے لیکن آپ کو علم دے رہا ہے۔ علم ایک ایسی دولت ہے کہ جس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ علم جن کے پاس ہے انہیں جو ہے فقط اپنے تک علم کو نہیں رکھنا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم جو کچھ بھی ان کو دیتے ہیں، مادی رزق ہو یا معنوی، علم ہو یا مال ہو، وہ کیا کرتے ہیں؟ ان میں سے اپنے پاس نہیں رکھتے، ينفقون، دوسروں کو بھی دے دیا کرتے ہیں۔ اگر کوئی عالم ہے اور اس سے سوال کیا جا رہا ہے اور وہ چھپائے اپنے علم کو آگے نہ بڑھائے تو ایسا علم جو ہے کسی کام کا نہیں ہے۔ بہترین عالم وہ ہے کہ جو اپنے علم کو جو ہے نشر کرے، اپنے علم کو آگے بڑھائے۔ ما تصدق الناس بصدقۃ افضل من علم ینشر، سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ وہ علم ہے کہ جو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ صدقہ علم کی شکل میں، یعنی کیا مقصد؟ علم کو آپ کو بڑھانا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے۔ آغا سید کاظم نجفی، ان کا کام کیا تھا؟ یہ منبر پہ جاتے تھے تو علم کو نشر کرتے تھے۔ منبر پہ جانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ جو انہوں نے علم حاصل کیا ہے ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ لوگوں تک پہنچ جائے، اور بہترین میڈیا اس علم کو آگے پہنچانے میں بہترین ذریعہ جو ہے وہ منبر حسین ہے، وہ عزائے حسین ہے، وہ فرش عزا ہے، وہ امام بارگاہ ہے، وہ حسینیہ ہے، وہ مجلس ہے۔ اسی لیے اس مجلس کی بنا ڈالی گئی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جب انہیں آزاد کیا گیا اہل حرم کو تو یہ وطن بعد میں گئے، یہ لوگ پہلے انہوں نے مجلس کی۔ مجلس کیوں؟ وجہ کیا ہے مجلس کی؟ جی ہاں، اس لیے مجلس کی جا رہی ہے تاکہ علم کو جو ہے نشر کیا جائے، علم کو پھیلایا جائے۔ علم جتنا پھیلے گا سماج اور سوسائٹی جو ہے اتنی ہی بہتر ہوگی۔ ہاں عزیزوں، میں نے آپ کا بہت ٹائم لیا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک عالم دین کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس برگزار کی گئی ہے۔ آج میں یہ چاہتا ہوں کہ
जनाब हबीब का तस्करा करूं। अल्लाह अकबर, हबीब इब्ने मज़ाहिर का तस्करा। हबीब कौन है अजीजों? हबीब कौन है? इसे यूं समझिए कि जब शब आशूरा आई है तो इमाम हुसैन ने चिराग बुझा दिया। पहले कहा कि देखो ये लोग हमारे खून के प्यासे हैं, हुसैन को छोड़ दो, ये जो जंगल है इस जंगल में चले जाओ, तुमसे इनको कोई मतलब नहीं है, इन्हें हुसैन का खून चाहिए, ये हुसैन के दुश्मन हैं। मैं हुसैन कलादे बैत तुम्हारी गर्दनों से उतार लेता हूं और तुम्हारा जी चाहे जहां चाहो वहां चले जाओ, रोज़े क़यामत हुसैन तुमसे कोई शिकायत नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। अच्छा, तो तुम्हें जो है हया आ रही है कि हुसैन के साथ सामने से चले जाओगे, तो लो मैं चिराग बुझाए देता हूं। हुसैन ने चिराग गुल कर दिया, जाओ अंधेरे में चले जाओ, अंधेरे में चले जाओ। लेकिन जब हुसैन ने चिराग रोशन किया तो देखा जो जहां बैठा हुआ था वहीं पर बैठा है। और कोई कह रहा मौला ये कैसे मुमकिन है कि हम आपको छोड़कर चले जाएं। किसी ने कहा अगर 70 मरतबा हमारी गर्दनें काटी जाएं और हमें जिंदा किया जाए फिर भी आपकी मदद से मौला हम पीछे नहीं हटेंगे। आका आखिरी कतरे खून तक और आखिरी सांस तक जो है आपका साथ देंगे और आपके कदमों पर अपनी जान निसार करेंगे। इस जान की हैसियत ही क्या है। लेकिन अगर ये जान हुसैन की मोहब्बत में काम आ जाए, दीन की बका के लिए काम आ जाए, हुसैन के कदमों में जो है हमें मौत आ जाए, तो ये कितनी मीठी मौत है, ये कितनी शीरीन मौत है जो हमें हुसैन के साथ आ जाए। अल्लाह अकबर। कोई न गया तो आपने देखा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या किया। इमाम हुसैन ने असहाब से कहा चले जाओ। लेकिन ये अजीब बात है कि एक सहाबी को हुसैन जो है खत लिख कर बुला रहे हैं, अपना बरीद, अपना कासिद हुसैन भेजते हैं। किसे? अपने कासिद को किसके पास भेज रहे हैं? कूफा भेज रहे हैं। कासिद इमाम हुसैन का खत लेकर जाता है। खत में लिखा क्या है? मिनल हुसैन अल गरीब इला रजुल अल फकीह। ये खत जो है हुसैन गरीब की जानिब से जा रहा है, एक फकीह मर्द की तरफ जा रहा है। अल्लाह अकबर। एक फकीह मर्द की तरफ जा रहा है। और जनाबे हबीब को बुलाया और लोगों से कहा चले जाओ। जानते हैं हबीब को क्यों बुलाया जा रहा है? क्योंकि हुसैन चाहते शोदाए करबला में जो है हबीब का भी शुमार हो, यानी एक फकीह है अहले बैत का इजाफा हो जाए। ये फकीह है अहले बैत हैं। इल्म की अहमियत को समझिए। और अजीजो जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर जो हैं आए और जब पहुंचे हैं करबला और यह खबर जो है जनाब ज़ैनब को मिली है अजीजो, तो जनाब ज़ैनब ने जनाब फिज़्ज़ा से कहा जाइए जाकर मेरे भैया से कह दीजिए कि जाकर हबीब को मेरा सलाम कह दो। फिज़्ज़ा जाकर हबीब को मेरा सलाम कह दो। बस अजीज जनाब फिज़्ज़ा आई और कहा हबीब ज़ैनब तुम्हें सलाम कहला रही हैं, ज़ैनब ने तुम्हें सलाम कहा है। बस अज़ादारों इतना जुमला सुनना था कि हबीब जो है मुस्तरिब हो गए, बेचैन हो गए और कहने लगे अब मोहम्मद व आले मोहम्मद पे ऐसा वक्त आ गया है कि शहजादी ज़ैनब मुझे सलाम करें, सलाम कहलाए। मेरी क्या हैसियत है, मेरी क्या अहमियत है? मैं कहूँगा हबीब तुम्हें इतनी सी बात जो है पसंद नहीं आई। तुम ज़ैनब की अजमत को तुम समझते हो, लेकिन असर आशूर के बाद यही ज़ैनब होगी जब मुनादी निदा देगा अला क़द क़ुतिलल हुसैन बिकरबला, अला क़द ज़ुबिहल हुसैन बिकरबला। हुसैन करबला में कत्ल कर दिए गए, हुसैन करबला में ज़िबा कर दिए गए। तो ए हबीब उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा
کہ جب تم جو ہے شہید ہونے کے بعد جو ہے وہ شہادت والی آنکھوں سے دیکھو گے کہ خیمے میں آگ لگائی جا رہی ہے، زینب کی چادریں چھینی جا رہی ہیں، اہل حرم کی چادریں چھینی جا رہی ہیں۔ ہاں عزادارو، عجب نہیں کہ لاشیں شہداء اس وقت تڑپ گئے ہوں گے جب خیموں میں آگ لگ رہی ہوگی، سیدانیوں کو بے ردا کیا جا رہا ہوگا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یا اللہ، تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا پروردگار، ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عنایت فرما، جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما۔ مرحوم مغفور حج آغا سید کاظم نجفی کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔